میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کتراتے ہیں عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ عام طور پر جب انسان دین پر چلنا شروع کرتا ہے، کوئی مرد یا عورت، تو کچھ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، معاشرے کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، بیوی کے لیے شوہر کی طرف سے، کبھی شوہر کے لیے بیوی کی طرف سے۔ تو اس وقت ایک مایوسی کی کیفیت دل میں آ جاتی ہے اور ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے وقت میں دین پر استقامت اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اگر ہم خود بھی کمزور ہیں، نہیں چل پا رہے دین پر، تو بھی مانگنے کا اہتمام کریں، کم از کم اتنا تو کریں کہ مانگنا ہی شروع کر دیں۔ اور جو انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہے، اگر وہ دعا شرائط کے مطابق ہو تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرما دے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہی فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مانگو تو صحیح، بندہ اور بندی مانگنے والے تو بنے۔ آج ہم مانگنے والے نہیں بنے، اللہ تبارک و تعالی سے قدم قدم پر مانگے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چپکے اللہ سے باتیں کرتے رہا کر۔ وہ باتیں کیا ہے کہ کوئی مسئلہ آیا، دل ہی دل میں اللہ سے عرض کر دیا، یا اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، آپ حل کر دیجیے، یا اللہ اب یوں ہو گیا، یہ حل کر دیجیے، یا اللہ یہ ہو گیا، یہ حل کر دیجیے۔ یہ چپکے بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی سے، تو یہی انسان کا کام بنا دیتی ہے۔ کیونکہ یہ جو دعا مانگنا ہے نا، یہ بھی بڑی عبادت ہے، اور یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مانگنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے بندے کا اپنے اللہ سے تعلق جڑتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے آ کر مانگتا ہے تو اللہ سے تعلق جڑنا کوئی معمولی بات ہے نہیں کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق جڑ گیا، اس لیے مانگنا بھی یہ بڑی چیز ہے۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو مانگنے کا ڈھنگ آ گیا اس کو سب کچھ مل گیا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا مانگے اور ڈھیروں دنیا آ جائے، نہیں، مانگنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، دلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر اس کو پورا اعتماد ہوتا ہے، اس لیے وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جس کا جتنا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، مصائب، تکالیف، پریشانیاں اس کو بھی آتی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی آئیں، اور یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے زیادہ تکالیف مجھے دی گئی۔ تو دنیا ہے ہی جگہ ایسی ہے، جنت تھوڑی ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر تکلیف کا گزر نہیں، جہاں پر غم کا گزر نہیں، جہاں پر راحت ہی راحت ہے، خوشی ہی خوشی ہے، دل کی ساری تمنائیں وہاں پوری ہوں گی۔ لیکن یہ دنیا ایسی جگہ جہاں پر کچھ خوشی بھی ہے تو ساتھ تکلیف بھی ہے، ساتھ پریشانی بھی ہے۔ اس دنیا میں اگر خوشی ہی خوشی ملنی ہوتی تو سب سے زیادہ مستحق اس کے خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے تکلیف، پریشانی کچھ بھی آئے، بہرحال مانگنے کا اہتمام کرے، مانگنا نہ چھوڑے۔ یہ مانگنا بھی بڑی عبادت ہے، اور مانگنے کی توفیق مل جانا بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔
لیکن یہ مانگنا کیسا ہو؟ سب سے پہلی بات کہ مانگنے والا حلال کھانے کا اہتمام کرے، حرام سے بچے، لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے آ کر مانگتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ پراگندہ بالوں والا، جو علامت ہے اس کے مسافر ہونے کی، اور مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے. مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے. اس حالت میں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو حدیث میں فرمایا کہ انا یستجاب، اس کی دعا قبول کیسے ہو کہ جب اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا ہے. یہ جو حلال ہے نا، حلال، اس کا بڑا دخل ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں. اور حرام کے اندر عورتیں بھی ملوث ہوتی ہیں، وہ اپنے خامندوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنی اولاد کو مجبور کرتی ہیں اپنی جائز ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے کہ تم کہیں سے بھی لاؤ، بس لا کر دو ہمیں. ان کو اتنا پریشان کر دیتی ہیں کہ وہ حرام کمانے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، کبھی بھی پیسے کی فراوانی اس کی طلب نہ کریں کہ پیسہ زیادہ ہو جائے. ہاں، برکت اللہ سے مانگو، کثرت نہیں، برکت مانگنی چاہیے. اور جس کو برکت نصیب ہو گئی اس کا سارا کام بن گیا. آج ہم کثرت مانگتے ہیں، کثرت مانگنے کی چیز نہیں، برکت مانگنے کی چیز کہ برکت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ جتنا آپ نے حلال رزق عطا فرمایا ہے اسی کے اندر برکت عطا فرما دیجئے. اور برکت کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ سارے کام بآسانی اسی تھوڑے سے پیسوں میں پورا کروا دے گا. حلال ہو، برکت والا ہو، اگرچہ کم ہو، یہ بندے کا کام بنا دیتا ہے. اور پھر یہ دعاؤں میں اثر ہے کہ جو حلال کھانے والا ہے اس کی دعا میں بھی اثر ہے، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگر حرام کھا رہا ہے اب دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں کہ اس کی دعا قبول کر لے، ہاں اپنا فضل فرما کر قبول کر لے تو الگ بات ہے. دعا کی قبولیت کے اندر اس کی بڑی اثر ہے، اس کا بڑا اثر ہے. اس لیے ماؤں کی ذمہ داری ہے. پہلے مائیں ایسا اہتمام کیا کرتی تھی، ماں اور باپ دونوں اہتمام کرتے تھے کہ ہم حلال کھائیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ میاں بیوی نے ارادہ کیا کہ ہم ہمیشہ حلال کھانے کا اہتمام کریں گے، حرام سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے تاکہ اس کا اثر ہماری اولاد پر نہ پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، بیٹا ہوا، یہاں تک کہ بڑا ہو گیا. ایک دن وہ چوری کر کے آیا کسی جگہ پر اور ماں باپ کو اطلاع مل گئی تو دونوں رونے لگے کہ بیٹے نے چوری کیسے کی. آج تو مائیں اس بات کے اہتمام ہی نہیں کرتی، دیکھتی ہی نہیں ہے، نہ ماں کو فرق ہے، نہ ماں کو پتا، نہ باپ کو پتا کہ بیٹا کیا کر کے آ رہا ہے. بچہ ہمیشہ ابتداً چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھاتا ہے اور وہ اس کو لاؤبالی پن میں اٹھاتا ہے، چوری نہیں کرتا. وہ لاؤبالی پن میں اس کو پتا نہیں ہوتا چوری کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو کیا پتا ابھی. کسی کی پینسل اٹھا لی، کسی کی ربڑ اٹھا کے لے گیا، ریزر اٹھا کر لے گیا، شارپنر اٹھا کر لے آیا، پیمانہ اٹھا کر لے، کسی کی بھی چیز. یہ ماں باپ کی ذمہ داری نگاہ رکھے کہ بچہ لے کر کے آیا ہے. اس سے پوچھا جائے کہاں سے لے کے آیا، چوک لے کر آ گیا چھوٹا سا، کہاں سے لائے، کیوں لائے، کیوں لیا، کسی کا لیے تو کیوں لیا، کیوں اٹھایا. اس پر باز پرس ہو اس سے، کل کو وہ نہیں اٹھائے گا. اس کو کہا جائے گھر سے جو چیز تمہیں چاہیے وہ گھر سے ملے گی. حکیم علامہ الاسلامی رحمہ اللہ عجیب بات ارشاد فرماتے، ہمارے والد صاحب نے اس بات کا اہتمام کیا، کہیں بھی اگر مٹھائی یا شیرینی تقسیم ہوتی تھی تو وہاں سے لینے سے منع کرتے تھے اور خود جیب سے پیسے دیتے تھے کہ جاؤ ان سے لے کر کھاؤ، کسی جگہ سے لے کر تم نے نہیں کھانی. تربیت کی ہے کہ تمہیں جو ضرورت ہے مجھے بتاؤ. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں. وہ اب وہ تو اٹھا کر لے آئے اور کوئی فرق نہیں، آہستہ آہستہ وہ قدم بڑھاتا رہا، اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اور جب عادت پختہ ہو گئی تو پھر اب بڑی بڑی چیزیں بھی اٹھانا شروع کر دی. پھر ایک دن وہ چور بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے، پکا چور بن جاتا ہے. اور یہ ماں باپ نہ سمجھے کہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوا، نہیں، سب سے پہلے گردن کل قیامت کا دن ماں باپ کی طرف سے ان کو پکڑا جائے. اور یہ اولاد بھی ہے کل قیامت والے دن اپنے والدین کے خلاف ہی بولنے والی ہے.
کہ انہی کی وجہ سے میں چور بنا. اگر مجھے میری تربیت ایسا کرتے تو میں ایسا نہ بنتا. تو بہرحال دونوں رونے لگے, بیٹھ کر آپس میں کہنے لگے کہ بھی ہم نے تو دونوں نے اہتمام کیا, یہ بچے نے ایسی حرکت کی تو کیوں کی, تیرے اندر یا میرے اندر. دونوں نے کہا, شوہر نے بیوی کو, بیوی نے شوہر کو, کہ کوئی نہ کہیں غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج یہ نتیجہ دیکھنا پڑا. تو غالباً شوہر نے یا بیوی نے, دونوں میں سے کسی نے کہا یہ جو ہمارے پڑوسیوں کا درخت ہے, ان کے درخت انگور کا درخت لگا ہوا تھا, ایک ٹہنی ہمارے گھر کی طرف بھی آ رہی ہے, اس پر ایک انگور میں نے ان کی اجازت کے بغیر توڑ کر کھایا تھا. یہ کوئی لمبا چوڑا کام کیا اس نے, کوئی بہت بڑا گناہ کیا, یہ انگور اتار کر کھایا تھا. آج اس کا نتیجہ ہے کہ اس کے والدین نے تو انگور لیا, آج وہ بچہ چوری کر کے آیا ہے, اس کے رگوں تک اثر ماں کے دودھ کے ذریعے سے پہنچا ہے اور وہاں تک پتہ چلا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات ہے نہیں. حلال اور حرام یہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک انسان پر اثر کرتا ہے, اولاد پر آگے تک اثر ہوتا ہے اس سے. تو اس لیے دعا کی قبولیت میں پہلی بات یہ ہے کہ حلال کمانے کا اہتمام ہو. بیوی دیکھے شوہر اگر غلط کام کر رہا ہے, غلط طریقے سے کمانا, اس کو منع کرے, اس کو سمجھائے کہ میں تجھ سے مطالبہ غلط نہیں کروں گی, میں تیرے ساتھ ہوں, اس کا ساتھ دے. دین میں میاں بیوی ایک دوسرے کے معاون بنے, بیوی شوہر کا ساتھ دے, اس کے ساتھ کھڑی کہ میں تمہیں اس پر مجبور نہیں کروں گی کہ تم جو کما کے لا رہے ہو حلال ہے, اس میں اللہ برکت دیں گے انشاءاللہ, میں دعا بھی کروں گی. ساتھ دے ایک دوسرے کا, شوہر بیوی کا, بیوی شوہر کا. یہ ایسے ہی چلتی ہے گاڑی, اور ایسے ہی انشاءاللہ ہنستے مسکراتے اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں گے, اور ایسے ہی انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ. اور نمبر 2, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو دل کی غفلت سے نہ مانگے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے. جس دل کے اندر غفلت, پتہ ہی نہیں کہ مانگ کیا رہے ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں, مانگ کیا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں, تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ پتہ تو ہو کہ زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے کیا نکل رہا ہے, ہم اللہ کے سامنے اپنی مانگ کیا رکھ رہے ہیں, ہم ان سے طلب کیا کر رہے ہیں, ہم ان سے سوال کیا کر رہے ہیں, پتہ تو ہو, دل کی توجہ تو ہو. اور حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں, جب بھی دل کی توجہ سے دعا مانگی اللہ نے ضرور قبول فرمائی ہے. حدیث کے مفہوم کے مطابق ضرور قبول ہو. تو دل کی توجہ کہ مانگ کیا رہے ہیں, یہ نہیں کہ رٹی رٹائی دعائیں ہیں, وہ پڑھ لی تو بس کہا جی دعا مانگ لی ہم نے, نہیں, پتہ ہونا چاہیے کہ مانگ کیا رہے ہیں. یہ اس کا اہتمام ہو, غفلت سے بچے. اور نمبر 3, گناہ کی بات اللہ سے نہ مانگے. گناہ کی بات اللہ سے نہ مانگے کہ ایسی ایسی خواہشیں اللہ کے سامنے رکھ دے, ناجائز اور حرام ہے, گناہ ہے. اور نمبر 4, دعا مانگنے میں جلد بازی بھی نہ کرے کہ میں تو اتنے دن سے مانگ رہی ہوں, میں تو اتنے دن سے مانگ رہا ہوں, ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی. جب تک فرمایا حدیث کا مفہوم ہے بندہ جلد بازی نہ کرے تو پھر دعا قبول ہوتی ہے. یہ کہ ایک دن مانگا, 2 دن مانگا اور اس کے بعد کہا بس کام ہو جانا چاہیے, نہیں, ضروری تھوڑا ہے. ہمارا کام ہے مانگتے رہنا, دینا ان کا کام ہے, ہم اپنا کام کرتے رہیں, ایک دن ضرور ان کی طرف سے ادا ہو. کھولے وہ یا نہ کھولے در, اس پر ہو کیوں تیری نظر. کھولے وہ یا نہ کھولے در, اس پر ہو کیوں تیری نظر. تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا. تو اپنا کام کر, صدا لگاتے رہو, دعا مانگتے رہو, رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے عرض کرتے رہو, ایک دن ضرور کام بنائے گا. یہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے, ہمارے مانگنے میں غفلت ہے, ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے, اس لیے کام نہیں بن رہے, اس لیے معاملات ہمارے پھنس رہے ہیں. ان سب کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے, اور مضبوط ہے بار بار مانگتے رہو, بار بار مانگتے رہو, اور بار بار مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرما دے. اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے. تو پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ دعا, جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. مغز جیسے بادام ہے, بادام کو توڑ کر اس کے اندر سے مغز اور گری نکلتی ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا کہ بادام کا مغز تو پھینک دے اور بادام کا چھلکا اپنے پاس رکھ لے, ایسا نہیں. اس کے چھلکا پھینکا جاتا ہے, مغز سنبھال کر رکھا جاتا ہے, استعمال میں لایا جاتا ہے. تو نماز کے بعد
اب دعا مانگنے کا وقت آیا تو ہم دعا مانگتے ہی نہیں، بعض تو دعا مانگتے نہیں ہیں اور بعض مانگتے ہیں تو پھر غفلت سے مانگتے ہیں۔ اب تو اصل موقع آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا، اپنی مزدوری اور اجرت لینے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ عرض کرنے کا، وہی اٹھا کر بھاگ گئے، چھوڑ دیے، نہیں مانگ رہے۔ عبادت کا مغز وہ ہوتا ہے جو سب سے اہم چیز ہے، تو دعا بڑی اہم چیز ہے، معمولی چیز نہیں، اس کو مغز سمجھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور دوسرا، اسی آنے والے ہفتے میں سورج گرہن ہوگا، اس کے بارے میں لوگوں میں بہت زیادہ توہمات ہیں، خاص طور پر خواتین میں، نہ جانے کیا کچھ انہوں نے باتیں بنا رکھی ہیں کہ جب یہ سورج گرہن ہو یہ بھی کام نہیں کرنا، وہ کام بھی نہیں کرنا، اور نہ جانے کہاں سے لے کر آ گئے باتیں۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سورج کو گرہن لگا، اور اس دور کے اندر مشرکین یہ سمجھا کرتے تھے کہ سورج کو جو گرہن لگتا ہے وہ کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کا انتقال ہوا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اس لیے سورج کو گرہن لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، اس عقیدے کو ختم کیا۔ یہ توہمات ہے نا، بدشگونیاں ہیں، توہمات کی قرآن و حدیث میں اور اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، نہ بدشگونیوں کی۔ بدشگونیاں بہت ساری پال رکھی ہیں کہ فلاں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، یہ فضول باتیں ہیں، یہ بندے کے عقیدے کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر مضبوط اعتماد اور توکل ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ تو اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، لہذا جب سورج کو گرہن لگے یا چاند کو تو تم اللہ سے دعا کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بندے یا بندی کی بدکاری کی وجہ سے کسی کو اتنی ناگواری نہیں ہوتی جتنی ناگواری اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندے یا بندے کی بدکاری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے قہر و جلال سے ڈرو اور ہر قسم کی معصیت سے بچو۔ اے محمد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ان نشانیوں کو کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا عالم ہے کہ جب سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، باقاعدہ اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، موویاں بنائی جاتی ہیں، اس کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں، اس کام میں لگ گئے۔ اور یہ تو ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ سورج کو گرہن لگ گیا، ایک دن اس نے ویسے ہی بے نور ہو جانا ہے اور وہ قیامت کا دن ہوگا جب ختم ہو جانا ہے، یہ سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس ڈرایا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت سورج گرہن لگا آپ گھر سے خوف زدہ ہو کر بھاگے باہر کی طرف، اس ڈر سے کہیں قیامت قائم نہ ہو گئی۔ آپ کو یہ ڈر ہے، اور امت کا حال یہ کہ امت اس کو عجوبہ سمجھ کر اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہے، اس کو دیکھ کر مزید اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے، نعوذ باللہ۔ بجائے اس کے اس سے سبق سیکھا جاتا اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئی جائے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، اس وقت میں جتنا ہو سکے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنے کا اہتمام، صدقہ کریں، ذکر میں لگ جائیں،
دعائیں مانگتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ کیفیت ایسی ہے، یہ رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ دور کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. اب جو موویاں بنائے گا، جو ان چکروں میں پڑ جائے گا، وہ کیا اللہ کی عبادت کرے گا؟ وہ نماز پڑھے گا؟ وہ صدقہ دے گا؟ وہ کیا ذکر و اذکار میں لگے گا؟ وہ تلاوت میں لگے گا؟ کیا ہر چیز میں ہم نے الٹا کام شروع کر دیا. اس لیے ایک تو اس بات کا اہتمام کریں، اور نمبر 2 یہ توہمات اپنی زندگیوں سے نکال دیں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ سورج یا چاند گرہن کی وجہ سے حاملہ عورت کے بچے پر اثر پڑ جاتا ہے. اس کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں. تندرستی اور کسی کی بیماری، یہ سب کی سب کسی انسان یا کسی سورج یا کسی چاند کی قدرت میں نہیں ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے بچہ معذور ہو جائے گا یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، یا ایسے وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جانور بھی حامل ہیں ان کی رسیاں کھول دی جائیں، ان کے سنگل کھول دیے جائیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، کوئی حقیقت نہیں. سورج گرہن کے وقت جو حاملہ عورت ہے وہ گھر میں کچن میں جا کر کچھ چھری کا استعمال نہ کرے، لوہے کی چیز نہ اٹھائے، کوئی چیز نہ کاٹے. یہ سب توہمات ہیں، فضولیات ہیں. اس کا دین سے کوئی لین دین ہی نہیں، قریب سے گزر بھی نہیں. یہ سب توہمات ہیں، سب فضول باتیں. یہ خود بھی اس کو سمجھنا چاہیے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے. جو چیز ہونی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو کر رہنی ہے، اور جو چیز نہیں ہونی وہ نہیں ہونی. دنیا میں کسی چیز کے اندر یہ نہیں ہے طاقت کہ وہ کسی بندے کے اوپر اس طرح اثر انداز ہو جائے کہ آپ سمجھے کہ وہ اس کی وجہ سے معاملات ہو رہے ہیں. یہ سب ہمارے اندر توہمات ہندوؤں سے آئے، ہمارے اندر مسلمانوں کا کام نہیں. اس لیے اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، اور ایسے موقع پر کچھ صدقہ کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ مال کی نعمت سے نوازا ہے، دعا کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، لمبا قیام تھا، یعنی لمبی قرت کی ہے، رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا. اور حدیث میں فرماتے ہیں صحابی کہ ہم نے کبھی اتنی لمبی نماز آپ کی نہیں دیکھی جو اس دن آپ نے پڑھی. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ وقت سارا کا سارا آپ نے نماز کے اندر گزارا. وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارا. تو ہمیں بھی چلو سارا وقت بھی لگا سکتے، کچھ تو لگا لیں، کچھ تو نماز میں، کچھ تو ذکر میں، کچھ اللہ سے مانگنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے اندر لگا دیں. اور جو اصل مقصد ہے وہ ہے دلوں میں خوف کا پیدا ہو جانا. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دیں. خوف آ گیا تو یہ کام بن جائے گا. آج دلوں سے ڈر نکلا ہوا ہے بالکل. ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہی نہیں. نعوذ باللہ. کوئی قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہی نہیں ہونا، ایسی زندگی گزار رہے ہیں. نعوذ باللہ. بڑے اطمینان سے، غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ کہ بس کچھ بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ چیز دل میں پیدا کرنے کے لیے ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما دیجیے. جو کہا اور سنا میرے کہنے میں، سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ تمام توہمات سے، یہ تمام بدشگونیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یہ پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جن کے گھروں میں بدحالی ہے، پریشانی ہے، تکالیف ہیں، اللہ سب دور فرما دیجیے. گھروں میں اختلافات، جھگڑوں کو ختم فرما کر اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما دیجیے. جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا. جن عورتوں کی شوہر ظالم ہے، یا اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما. یا اللہ سب کو آپس میں شیر و شکر فرما. یا اللہ اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرنے والا بنا. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا. یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین،
یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.